أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان محترم، وقت پر میری نظر ہے. میں سما کراچی کے لیے حاضر ہوں. بہت استفادہ اور بہترین کلام سننے کا موقع ملا ہے. کم ہوتا ہے میرے لیے اور میں اسے غنیمت جانتا ہوں. آپ نے جس انداز کا کلام یہاں سنا اور جس طرح سے آپ نے پذیرائی فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حق بنتا ہے ان پڑھنے والوں کا کہ جنہوں نے محنت شاخہ کے بعد ظاہر ہے کہ اس کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. ایک ایک شعر نکالنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا ہے. اس میں بڑی زحمت اور بڑی دقت، یقیناً ایک عقیدت کا لیول ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک باقاعدگی سے محنت درکار ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس سلسلہ رہتا ہے. معمولی دیکھیے صنف سخن نہیں ہے سلام. ایک بات کو یاد رکھیں کہ عجم میں بہت کم، عرب میں تو انقا صنف ہے سلام کی، ہے ہی نہیں. اگر آپ اس کو اس طرح تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کم ایران میں، مگر کوئی اگر یہ کہے عرب میں نہیں، بہت انقا. اور یہ سمجھیے کہ اس ادب کے صنف سخن نے ایک میدان مار لیا بر صغیر میں. اور قلی قطب شاہ اور عادل علی شاہ اور رستمی، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، مثلا یہ کہ آپ نام لیتے چلے جائیے، وہ میر ہوں، وہ غالب ہوں، وہ مومن ہوں، وہ مصفی ہوں، جتنے آپ نام لیتے چلے جائیں ایک کے بعد ایک نام آئے گا اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ گویا سلام فقط یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی عقیدت میں روک رکھیں، نہیں، بلکہ سلام ایسے جیسے کلام بن گیا. اور کلام بھی طرفین میں کلام، یک طرفہ کلام سلام نہیں ہے. اس لیے کہ اگر سلام سلامتی ہے، سلام درود ہے، سلام صلی اللہ ہے، تو وہاں سے جواب آنا لازمی ہے. یہ عجیب صنف سخن ہے، یہ بہت عجیب صنف ہے. اور مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ میری بھی اپنی ایک تمنا ہوتی ہے، میری بھی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا اظہار کروں. اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے لوگوں میں، اور آج تو محفل حساس لوگوں کی محفل ہے. یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ شرکاء آ گئے مجھے سننے کے لیے. وہ احباب جو حساس لوگ ہیں اور جو آتے ہیں کلام کو نہ صرف سننے کے لیے بلکہ سمجھنے کے لیے، نہ صرف سمجھنے کے لیے بلکہ ایک معرفت کے لیے. تو یہ ہم اس محفل میں آج ہیں کہ جہاں پر ہمیں بڑا اطمینان ہے. مجھے بہت ذاتی طور پہ بڑا اطمینان ہے. میں نے تو آپ کے صدر محفل حضرت سرفراز ابد سے میں نے یہ کہا، ظاہر ہے کہ میں نے بھی اس مصرعے کو بہت تمنا سے اس کو سنا ہے، اور جس طرح سے اس کو آپ نے باندھا ہے اپنے کلام میں نے یہ کہا کہ ترہیم مصرع ہے. اور یوں سمجھیے کہ اگر آپ کی نگاہ ہے اس مصرعے پر، میں بحیثیت طالب علم کے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اٹھائیے غالب کے کلام کو اور آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی غزلیں ہیں کہ جس کی بحر یہی ہے، بالکل یہی بحر ہے.
یعنی اس میں کسی قسم سے آپ یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی ناقد ہوں یا کوئی میں نگاہ رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں، نہیں، بحیثیت طالب علم گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کو عموماً اساتذہ نے اس بحر کو کہا ہے کہ آسانی کے ساتھ اس میں شعر نکالے جا سکتے ہیں، ممبر معنی ہے، ورنہ میوزیکالوجی کی ٹرمز میں ایک اصطلاح دیتا، مگر میرے لیے ذرا سی رکاوٹ ہے، میں شاید اپنی نجی نشست میں گفتگو کر لوں لیکن ممبر پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ یعنی اس کو آپ دیکھیے نا دو طرح سے، ایک تو یہ کہ مصرع ترہی کہتے ہیں آپ، کہاں ترہی مصرع دیا جاتا ہے؟ وہاں پہ جہاں پہ اساتذہ چاہتے ہیں کہ مشق کی جائے، یعنی مشاقی کے لیے مصرع ترہی دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، مشاقی۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا اسکول کے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم طرز سخن اپنی جگہ مگر مشق سخن بھی آپ کے لیے سامنے ہے، اور اس میں پھر صنف میں سلام کی صنف میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مشاقی کو ان کے حضور میں لے جاؤ تاکہ تمہاری پذیرائی بھی ہو سکے۔ کوئی اور کیا پذیرائی کرے گا؟ کیا پذیرائی ہو سکتی ہے؟ وہی تو پذیرائی کریں گے، اور کوئی تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو پیش کر دیا۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب اس سے کیا ربط بنتا ہے؟ دیکھیے، ربط رابطے کی صورت میں بنتا ہے، اور رابطہ ہمارا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہی گھرانہ ہے، ہم کسی اور کو تو جانتے ہی نہیں، ہم کسی اور کو جانتے ہی نہیں۔ اب میں اگر آپ سے کہوں ذرا سی بات آگے لے کر مختصر سے وقت میں کہ دیکھیے آج 10 اکتوبر ہے، اور 10 اکتوبر 10واں مہینہ اور سال ہے 680، یعنی گویا یہ روز عاشور ہے۔ آج عیسوی اعتبار سے آج روز عاشور ہے، 10/680۔ آپ 10 ظاہر ہے کہ 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک بات یہ کہی ہے، اور اس بات کو اگر آپ پذیرائی کی منزل پر لائیں اور اس کو قبول فرمائیں، دیکھیے ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں پر ٹرمز کو انگیجمنٹ کی ہونا چاہیے، یعنی ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں پہ ہم الگ تھلگ رہ کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم کو ان ٹرمز آف انگیجمنٹ آنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو مرج کرنا چاہیے، ہم کو امیلگمیشن کے پروسیس سے گزرنا چاہیے، لیکن ایک لفظ انگریزی کا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ انٹیگریشن کا عمل، مگر اپنی ٹرمز کے اوپر، اپنی ٹرمز کے ساتھ آپ سوسائٹی میں انٹیگریٹ کریں۔ جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنی ٹرمز کے ساتھ تو سامنے والا یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ تم کیا لا رہے ہو۔ یقیناً یہاں رہتے ہو، یہاں بستے ہو، یہاں جیتے ہو، یہاں مرتے بھی ہو، یہ بھی نہیں ہوتا کہیں اور جا کے مر رہے ہو، یہیں پر مر رہے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ انٹیگریشن کے لیے آمادہ ہو تو بتاؤ سرمایہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انٹیگریشن کے لیے بھی تو کوئی سرمایہ ہو نا۔ اچھا، وہ سرمایہ کو ہمیں بتلانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، مگر ہم جب ایک بات کرتے ہیں وہ بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ وہ موقع، یہ وہ محل، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ آج 10 اکتوبر کو ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ ان کے ہاں یہ تفہیم ابھی نہیں ہے کہ یہ روز عاشورہ یا یوم عاشورہ ہے، مگر ان کے پاس ایک عجیب دن ہے آج، اور اس کو کہتے ہیں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے۔ 10 اکتوبر آپ جا کے دیکھیں گے تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج کے دن کو 10 اکتوبر، اب ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ 10 اکتوبر کو تاریخ میں کیا ہوا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، اگر آپ انہی کے بینر تلے رہیے اور بڑے ذمہ دار ادارے اس 10 اکتوبر کو سامنے رکھ کے صرف یہ بتائیں اپنے تحت الشعور، اپنے لاشعور، ذی شعور تو ہے نا ہم سب، ظاہر ہے ہم جانتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ٹرمز ہوں اور اسی عنوان کے تحت ہو کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے یہ ہے۔ اب ہم کیسے انٹیگریٹ کریں گے؟ ہمارے پاس بہت آسان کر دیا حسین ابن علی نے،
اور وہ یہ اتنا آسان کر دیا کہ دیکھو میرے دشمنوں کو ان کی عمل سے تو پہچانو ہی پہچانو، مگر ان کی ذہنی کیفیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج اگر آپ تاریخ میں ان ریٹروسپیکٹ جائیں، آج تاریخ میں پیچھے کی طرف سفر کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت کے حکومت پر بیٹھنے والے، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ وقت تھا، آپ اس کی مینٹل ڈس آرڈر کو ڈسکس کیجئے اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ پورا واقعہ کسی ذہنی مریض کا، یہ کسی ذہنی مریض کا، یہ کسی ایسے شخص کا کہ جس نے انسان کو نہیں پہچانا، انسانی رشتوں کو نہیں پہچانا، نہ صرف یہ بلکہ تہذیب نہیں جانتا ہے، تمدن کو نہیں جانتا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، یہ وہ انسان ہے کہ جس کو نہ حساسیت کے ساتھ جینا آتا ہے، نہ دوسرے کے احساسات کو سمجھنا آتا ہے، اور اس نے ایک پورے گھرانے کو بغیر یہ دیکھے کہ ان میں 57 برس کا کون ہے، 6 مہینے کا کون ہے، 32 برس کا کون ہے، 18 برس کا کون ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھتیجا ہے، کیسے لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے، بتاؤ آج کے دن ان کے ساتھ مل کے ہم کچھ نہیں کہتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ معرکہ کربلا ایک ذہنی قلاش شخص کی پیداوار ہے۔ کم از کم ماڈرن ٹرمز میں سمجھاؤ، کم از کم ان کے ساتھ کسی آرگیومنٹ میں آؤ، کبھی ان کے ساتھ کسی میدان میں 4 ٹیبلوں کو سجا کے اپنے پیغام کو عام کرو، انوائرمنٹ سے دور کرو، کسی سیاست سے ہٹا دو، بس یہ کہو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا بیمار ذہن تھا، وہ کتنا بیمار ذہن تھا۔ اب آپ یہ کہیں گے سپورٹ چاہیے اس کی، میرے کہنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، سپورٹ تو دو۔ آپ کہیں گے سپورٹ ہم دیں، ہماری مجال نہیں ہے۔ میری شہزادی دربار میں خطبہ دیتے ہوئے اس کے مینٹل اسٹیٹس کو اسٹیبلش کر کے گئی ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ شہزادی زینب اب خطبہ آپ پڑھیں گے، اور جب خطبہ آپ پڑھیں گے تو ایک دوسرے رخ سے پڑھیں گے، اور ایسے 3 سے 4 مقامات ہیں کہ آج اگر کوئی سائیکو اینالسٹ اس خطبے کے وہ 4 اجزاء کو اٹھا لے تو وہ کہے گا یہ کنفرمڈ مینٹل ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے، اور اگر یہ کوئی واقعہ اس طرح کا ہو رہا ہے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کون۔ دیکھیے آپ کے پاس ایسا نہیں، ہم جس معاشرے میں ہم کو نہیں پتا کہ سیریل کلر کون ہوتا ہے، کہ ہم نہیں جانتے، ہم کو معلوم ہے سب سے پہلی ایویلویشن کون کرتا ہے، پولیس اسٹیشن نہیں کرتا، آپ معلوم ہے۔ آپ چاہتے ہیں یہ اس طرح کے کیسز کو سب سے پہلے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، میں نے سائیکالوجسٹ نہیں کہا، وہ دوسرا علم ہی دوسرا ہے، وہ دوسرا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں کہ دیکھو اس کی مینٹل کیپیسٹی کو دیکھو۔ میں مختصر تقریر کروں گا، 10 اکتوبر ہے، آپ نے بہترین کلام کہہ دیا، ہو گئی مجلس تو ہو گئی، میں تو ایک ظاہر ہے کہ اپنے بالکل انتہائی جو میرے جذبات ہیں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ وہاں پہ جناب زینب نے جس وقت یعنی اس نے یہ آیت پڑھی، اور وہ آیت یہ تھی، ظاہر ہے کہ وہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ جہاں وہ پڑھ رہا ہے کہ سرکار رسالت مآب کو یہ حکم ہوا کہ کہو کہ ملک اللہ ہی کا ہے، ملک کسی کا نہیں ہے، اور وہ ملک جب اللہ کا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اور پھر انتہا میں وہ آیت آپ کو معلوم ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہے آپ کے سامنے، آپ کہیں گے بے شک ہے، یعنی ہے نا آپ کا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہ آیت ہے، اس نے پڑھ دیا، روک کر
سب سے پہلے اللہ کے نام نامی سے آغاز کر کے اس کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بصورت حمد اور درود و سلام بھیج کر، جو آپ بھیجے بیٹھے ہیں وہاں پر بھیج کر درود و سلام کو بس اتنا کہا، دیکھو یاد رکھو تم اپنے پہلے مقام کو پہچانو. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. جھوٹے کا انجام برا ہوتا ہے، جھوٹ کا انجام جھوٹ ہوتا ہے. دیکھو یاد رکھو اپنی عاقبت کو تم پہنچ چکے ہو، اور بربنائے عمل، اور وہ عمل تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی آیتوں کا استہزاء کیا، تمسخر اڑایا، تم نے ہنسی. یعنی آپ کو معلوم ہے نا دشت طلا میں حسین ابن علی کے سر کے ساتھ وہ کیا گستاخیاں کر رہا تھا. یعنی کسی ایسے سر کے ساتھ جو بریدہ سر ہو، جس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ لائف ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ پرسنالٹی کی ایویلیویشن کا وہ خود کیسے سامان مہیا کر رہا ہے. اب اس کے بعد میری شہزادی کا یہ کہنا کہ دیکھ سب سے پہلے تو میں یہ فیصلہ کر دیتی ہوں کہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا. یعنی وہاں عاقبت ڈیسائیڈڈ ہے، ہو چکا تیرے لیے، میں نے کہہ دیا اور قرآن سے کہہ دیا، میں نے پڑھ دیا، تو نے استہزاء کیا ہے. اب استہزاء اگر کیا ہے تو سن، یاد رکھ ایک بات کو کہ تو یقین کا بندہ نہیں ہے، تو گمان کا بندہ ہے. اظننت یا یزید، کیا تو گمان سے کام لے رہا ہے؟ تو پہلی چیز یعنی مبلغ علم تیرا یقین نہیں ہے، گمان ہے. پہلی چیز نالج، مبلغ علم تیرا سورس آف نالج بربنائے یقین نہیں ہے، یعنی فیت نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں ہے، یعنی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تو ظن و تخمین سے کام لیتا ہے، تو گمان کرتا ہے، تو گیس ورک کرتا ہے. جب تو یہ سب کرتا ہے تو سب سے پہلے تیرے مبلغ علم کو میں بتائے دیتی ہوں کہ تو صرف گمان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب اگر کوئی گمان کے پیچھے چل رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر کی نشانی ہے. ہاں پڑھیے جا کے، وہاں پہ دیکھیں گے آپ ایلیوژن کیا ہوتا ہے، ہیلوسینیشن کیا ہوتا ہے، انسان کو کیسے کیسے سائے نظر آتے ہیں، کیسے کیسے خیال پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس علم میں موجود ہیں. اور اس کے بعد مہر سب کر دی یہ کہہ کے محلن محلہ یزید انسیت قول عز وجل. آہستہ اطمینان سے ٹھہر کے ذرا رک کے دیکھیں، پورا موقع مہیا کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں رکو، دیکھو، سمجھو، سوچو. تم ایک بات یاد رکھو، تم بھولے ہوئے ہو، تم نسیان میں مبتلا ہو. انسیتا، نسیان میں مبتلا. نسیان، اب نسیان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں قوت حافظہ سلب ہو جاتی ہے. آج کے علوم میں وہ پارکنسن بھی ہے، آج کے علوم میں وہ الزائمر بھی ہے، آج کے علوم میں وہ میموری لاس بھی ہے. آج کے علوم میں اس کو کہتے ہیں کہ کیفیت ایک انسان کی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ معاشرے سے کٹ چکا ہوتا ہے فقط اس لیے کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا. انسیتا قول عز وجل، کیا تو بھول چکا ہے، کیا تو فراموش کر چکا ہے، کیا تو اپنے حافظے میں محفوظ نہیں رکھتا؟ کیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. گمان بھی نہ کریں، وہ گمان بھی نہ کریں، کہنا نہیں ہے، گمان بھی نہ کریں وہ کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ راہ خدا میں مرنے والے مر گئے، قتل ہو گئے. نہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. انسیتا قول عز وجل، یہ ہانٹ کرنے والا جملہ ہے. کیا تو بھول رہا ہے؟ کیا تو فراموش کر رہا ہے؟ کیا میں تجھے یاد دلا دوں؟ کیا میں تجھے بتلا دوں؟ یعنی
اس دربار میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب برپا ہو رہا ہے. یہ انقلاب یوں ہی برپا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس انقلاب نے یہ بتایا کہ جس کو تم نے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی عقیدہ ہے، نہ تو اس کا کوئی ایمان ہے، نہ تو کوئی مبلغ علم ہے، یہ گمان کی پیروی کرتا ہے، حافظے سے محروم ہے. جس کا عالم یہ ہو، پھر سوال کیا کہ مسلمانوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ ایسے انسان کو مسلط کن لوگوں نے مل کے کیا. یہ ایک عجیب منزل ہے صاحب، یہ آپ اس کو سمجھیے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کوئی ٹریبیوٹ کی محفل نہیں ہے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں، جس وقت آپ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے ایکسپوننٹس کے ساتھ اپنا کوئی سٹال لگائیں گے تو وہاں یہ کہیں گے کلاسک مثال ہم تمہیں دیں گے تاریخ سے. یہ جملہ یاد رکھیں گے. یزید وہ کلاسک مثال ہے، نام لے کے کہہ رہا ہوں، وہ کلاسک مثال ہے کہ جس پر آپ سمجھ رہے ہیں زمانہ آگے بڑھ گیا. ان ریٹروسپیکٹ اسٹڈی کی جائے گی، جب اس کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ اس کو آخر اطمینان کیسے نصیب ہوتا ہے. بھئی کسی کی دشمنی کسی سے مار دیا، رک جاؤ. لاش کو پامال کر دینے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خیموں کو آگ لگا دینے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیمار کو گھسیٹنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عورتوں کے سروں پہ سے چادر اتارنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناکوں پہ بغیر کسی ایسے، یعنی آپ یہ کہیں وہ شتر جن کو آپ کہتے ہیں برہنہ ہیں، کوئی کجاوا، کوئی محمل، کوئی اماری، کوئی پردہ، کچھ نہیں، اس پہ بٹھا دیا جائے. ارے چھوڑ دو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، مگر اونٹ پر باندھ دیا جائے. کبھی اسی کو ساربان بنا دیا جائے، کبھی اسی سے کہا جائے کہ اب تم گھسیٹو اس پورے قافلے کو. کوئی گرے تو ان کو نوکے نیزہ چبویا جائے. بچے گر کے مرتے رہے، قبریں ریت بناتی رہی، مگر قافلہ رکنا نہیں تھا. یہ کس انسان کی ہم کس انسان کی گفتگو کر رہے ہیں؟ دیجئے یہ سبجیکٹ آج کی دنیا کو اور کہو گے ہم کو تم سے فیصلہ درکار نہیں ہے، ہم کو تو یہ بتاؤ کہ اس انسان کا انسانیت میں مقام کیا ہے. بتاؤ تو صحیح، یہ ہے کون؟ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے. آپ یقین جانیے پیغام حسینی یوں پھیلے گا کہ آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم نے دشمن کو پہچنوایا ہے. دوست تو ہم ہیں، ہم نے اس دشمن کو پہچنوا دیا کہ افعال سے ہم لے گئے اور یہ بتا دیا ہم نے جا کے کہ اس کی ذہنی استعداد کو دیکھو، مینٹل کیپیبلٹیز، ایبلٹیز کو دیکھو. تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ میری شہزادی کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، یعنی جو ذہنی مریض ثابت کر دے. اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ تم سے کیا گفتگو کروں، تمہارے تو بڑوں نے ہمارے بڑوں کا کلیجہ چبایا ہے. تم سے کیا، تم میں یہ جو دم ہے یعنی خون، تم میں جو یہ لحم ہے، یہ تیرا گوشت ہمارے بزرگوں کے کلیجے کو کھا کے یہ پیدا ہوا ہے. یہ میری شہزادی ہے، شہزادی زینب ہے. آپ کو معلوم ہے اس خطبے کی قوت کیا ہے. اور اس کے بعد تجھ سے میں عدل کی، تب دیکھیے اب عجیب و غریب بات ہے، امن العدل ابن الطلقاء، میں تجھ سے عدل کی توقع کروں جبکہ تیری ذہنی حالت یہ ہے. بیمار سے آپ عدل کی توقع کریں گے؟ بیمار سے آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ جسٹس کرے گا؟ بیمار سے آپ یہ توقع کریں گے کوئی وہ فیصلہ، یعنی کہ اس کی، اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو قوت فیصلہ ہی نہ رکھتا ہو تو اس کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ میں بہت انتہا تک جاؤں گا اس میں، بہت انتہا. یعنی یہ مینٹل ڈس آرڈر
آن ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے نذرانے سلام کے واسطے سے گفتگو کر رہا ہوں جن کو ان کی بارگاہ قبول کر چکی ہے. میں صرف چند جملوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ تجھ سے توقع کروں کہ جس کو نکال باہر کیا ہے میرے جد نے, تمہاری کیفیت یہ ہے, تمہاری حیثیت یہ ہے, تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہیں ہم میں آ کے بیٹھو, تم میں یہ قابلیت نہیں تھی جنہیں راندہ درگاہ کر دیا گیا ہو, جنہیں نکال باہر کیا گیا ہو, وہ آ کے فیصلہ سازی کریں, وہ آ کے عدل کریں. مجھے تم سے توقع نہیں ہے, مجھے تم سے کوئی توقع نہیں ہے, مگر یاد رکھنا یزید تو نے جو کیا ہے, تو نے جو کیا ہے, یاد رکھنا, خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ کی عدالت میں یہ جائے گا, محمد اس پہ گواہ نہیں, محمد اس عرضی کو پیش کریں گے, جبریل اس پہ گواہ بن جائیں گے. محمد کے ساتھ لفظ ہے قسیمہ, تیرا سب سے بڑا دشمن اس دن جو ہے نا وہ میرا جد ہے, وہ میرا جد ہے. اور سن, جبریل کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ ظہیرہ, یعنی وہ گواہی دیں گے اس میدان کی, کسی کی گواہی نہیں چاہیے. زینب نے کس کو بنایا آپ دیکھ رہے ہیں, پیٹیشن کون فائل کر رہا ہے؟ سرکار رسالت ماں پیٹیشن فائل کریں گے, جبریل وٹنس ہوں گے, اور تیرا انجام بہت برا ہوگا. ہمارے بارے میں سنتا ہے, سن لے, ہمارا اول جو ہے وہ رحمت کا یعنی مظہر بن رہا ہے, ہمارا آخر جو ہے وہ شہادت کو لیے ہوئے اس کا پیکر بن رہا ہے. اور سن, الحمدللہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا, اور تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی حامی و ناصر ہے ہی نہیں. یہ آپ کو پورا مقدمہ بنا کے دے گئے. اب آپ ہی سے تو گزارش ہے نا, کیا کریں, اس کو رکھ لیں بند کر کے کتابوں میں, اس کو رکھ لیں جوڑ کے, پیش کیجئے, بتائیے ہوا کیا, کیا کیا ہوا, کس کس طرح سے بتائیے, اور جا کے کہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسانی عدالت, مجھے کسی سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں چاہیے, ہر انسان اس پورے واقعے پر گواہ بن جائے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ 7 بلین لوگوں کی گواہی ہوگی, اور آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پورا مقدمہ پیش کرنے والی ایک زینب 1400 برس پہلے اس پورے مقدمے کو پیش کر دیا. اور معلوم نہیں تھا کہ علوم ترقی کریں گے, معلوم نہیں تھا کہ لوگ اور عاقل ہوں گے, معلوم نہیں تھا کہ ان میں بلوغت فکر آئے گی, معلوم نہیں تھا کہ یہ سنجیدہ فکر ہوں گے, معلوم نہیں ہوگا کہ یہ عدالت پسند ہوں گے. سب معلوم ہے, نواسی ہے رسول کی, قیامت تک کے لیے چھوڑ کے گئی ہے خطبہ, اور وہ کہہ رہی ہے کہ تیری حیثیت یہ ہے, سن لے. تو آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے, دیکھیے بہت اہم آخری جملہ, آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے. پہلی کیفیت سر جھکا کے بیٹھ گیا, یہ دربار ہے. انتہائی کیفیت اپنے ہی محل کے کسی تاریخ اتاخ میں کونے میں جا کے بیٹھ گیا اور کہتا تھا میرا حسین سے کیا تعلق ہے, میں نے تو خط ہی نہیں کیا. اس سے بڑھ کے کیا ایویڈنس ہوگا کسی کے یعنی دل و دماغ کی کیفیت پہ. چند مہینوں میں, ارے عجیب بات ہے, 61 ہجری ہے, 61 ہجری, 64 ہجری کے بعد یزید نظر نہیں آیا. چلیے سنیے اور آگے بڑھ کے, کوئی اگر یہ کہے کہ اس کی اولاد کا بتائے تو اس کی اولاد کا یہ عالم ہے, محل چھوڑتا ہے, جنگل کی راہ لیتا ہے اور کہتا ہے نہ یہ میرے باپ کا حق تھا نہ یہ میرے دادا کا حق تھا. کہاں سے آپ کو ایویڈنس ملے گی, کیسے آپ کو ایویڈنس پرووائیڈ کی جائے گی. یعنی 40 مہینے نہیں گزرے, کنفرم ذہنی مریض اپنے ہی محل میں جو روشنی سے گھبرائے, جو تاریک کمرے میں اپنی زندگی گزارنے پا جائے,
جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر آنے جانے والے سے صرف یہ کہتا ہوا پایا جاتا کہ میرا حسین سے کیا معاملہ، میرا حسین سے کیا تعلق، میں نے تو حسین کو قتل نہیں کیا، یہ میرا تو فعل نہیں تھا۔ اب جا کے پوچھو کسی اینالسٹ سے، اب جا کے پوچھو کسی سائیکالوجسٹ سے، نہیں جا کے پوچھو سائیکیٹرسٹ سے کہ یہ پورا ہم مریض کا پروفائل لائے ہیں، ان ایبسنشیا بتاؤ کہ یہ کیس کاہے کا کہلائے گا، کون سی دواؤں کی اس طرح کے مریض کو ضرورت ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ بتاؤ کہ ایسے مریض کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، عجب نہیں کہ آپ کو یہ ورڈکٹ ملے کہ ایسے لوگوں کو بھرتی کرا دیا جاتا ہے ذہنی امراض کے کسی ہسپتال میں۔ یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ گھر بیٹھ کے کسی کو اس کو، نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ کون اسٹیبلش کر کے گیا؟ میں نہیں، آپ نہیں، وہ ہستی، اس ہستی نے اسٹیبلش کر دیا کہ تو یہ ہے تو، اور پھر تیری کیفیت، تیری مجال یہ کہ تو کہے کہ نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، قرآن سے تو آیت پڑھتا ہے، اسی قرآن سے آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہے، اور اسی قرآن کے لیے کہہ رہا ہے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ اس سے بڑھ کے کون ذہنی مریض ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کے تو 10 اکتوبر اب جب کبھی آئے میرے بچوں، ایک بات کو یاد رکھو، اپنے طور پہ اٹیمپٹ کرو۔ اس لیے ہے تو یہ، میں نے اپنی نجی گفتگو میں کہا ہے تو یہ یعنی اداروں کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری، اس لیے کہ ادارے کسی مقصد کے تحت وجود میں آتے ہیں، فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اداروں کی ذمہ داری۔ اور اگر اداروں کی ذمہ داری ہے تو ان کو چاہیے کہ عیسوی تاریخ کی اگر مطابقت ہو رہی ہے اور آپ یہ کہیں اس پورے عمل میں آپ بھی ریزن کو سامنے رکھ کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کیجئے۔ بتائیے ان کو کہ ہم اپنا کیس نہیں لے کے آئے، الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہو، اب دیکھیے بات کہاں کی بات کہاں جائے گی، اب معلوم یہ ہوگا وہ اسٹڈی کرنے والے فقط اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے، اوپر سے اسٹڈی شروع ہوگی، کیونکہ خطبہ کہہ رہا ہے کہ تیرے بڑوں نے میرے بڑوں کا کلیجہ چبایا ہے۔ تو کہاں تک اسٹڈی چلی گئی، کہاں تک اسٹڈی چلی گئی؟ اب آپ کو نہ انہیں ڈپرائیو کرنا ہے کہ ہم تمہیں خلافت سے محروم کرتے ہیں، نہیں، اسی لیے بس آخری جملہ، اسی لیے حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے تھے تو کہا میں نے اپنے جد سے سنا ہے ان کانوں میں کہ خلافت آل ابو سفیان پہ حرام ہے، کہہ کے آگے بڑھے، مدینے سے جو نکلے حرام ہے، یہ خلافت کو حرام قرار دیا۔ کوئی تو وجہ ہوگی، آپ حرام حلال میں ریزن نہیں تلاش کرتے۔ کوئی کہہ دے کہ یہ حرام ہے اور رسول کا کہا ہوا قیامت تک کے لیے، حلال تو پھر قیامت تک کے لیے، آپ کے پاس جتنی پیوریفیکیشن آ جائے۔ آج اگر کوئی مجھ سے آ کے کہے کہ خنزیر کی ایسی بریڈنگ ہو رہی ہے کہ اس میں وہ مائکروبس پیدا نہیں ہوتے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس بنیاد پہ کہا تھا؟ نہیں، فقط ایک بات کو یاد رکھنا زندگی میں نوجوانوں، ایک بات کو، کہیں حلال محمد کا تذکرہ ہو، کہیں حرام محمد کا تذکرہ ہو، اس پہ ریزن نہیں دینا کبھی، وہ کہنا ہمیں اطاعت کرنا ہے، بس حلال و حرام اطاعت چاہتے ہیں، اطاعت چاہتے ہیں، ورنہ قبلے کی تحویل ہو چکی ہے۔ آؤ لاؤ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ بحث کرنے والوں، آ جاؤ کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا؟ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم تمہیں آزما لیں کہ رسول کی اطاعت کون کرتا ہے اور ان سے انحراف کون کرتا ہے۔ یہ کل زندگی ہماری زندگی تو یہ ہماری زندگی ہے، ہم نے کبھی کوشچن نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں کہا یہ کیوں اور یہ کیسے، نہیں، کہہ دیا۔ اسی لیے جب کسی نے کہا کہ بابا یہ پیدا ہو گیا میرا بیٹا اور آپ نے اس کی کیفیت یہ بتا دی، تو کہا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے لال کا ماتم کریں گے، ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے بیٹی نے کیا کہا، کب، کیسے، کہاں، کیوں؟
بس اتنا کہا بابا آپ کہتے ہیں تو بجا شفاعت اب میں ہوں نا شفاعت کرنے والی میں ہوں. اب نہیں جاؤں گی اس وقت تک جب تک کہ میرے حسین کے رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں اطاعت اپنی انتہا پہ ہے اور اس کے بعد اس اطاعت میں شفاعت کو شامل کر دیا. کہاں تک بات چلی گئی؟ آپ اپنے مرتبے کو پہچانیے. تو کیا ماں کو کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رہا ہوگا؟ تقریر ختم ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ جب کربلا میں ورود ہوا ہے تو ایک راوی نے نقل یہ کیا کہ جب اہل حرم کے خیمے نصب ہو گئے تو تاریکی میں ایک سمت حسین نے چلنا شروع کر دیا. تنہا حسین ابن علی نے ایک تاریک راستے پر چلنا شروع کیا. راوی بیان کرتا ہے ایک فاصلہ رکھ کے میں نے بھی حسین کے پیچھے چلنا شروع کیا. میں نے دیکھا حسین نشیب میں چلے گئے اور نشیب میں جا کے 2 زانو بیٹھ گئے. راوی کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی سے گفتگو فرما رہے. میں اور نزدیک ہوا, میں نے دیکھا سر جھکا ہوا ہے, آہستہ آہستہ بس یہ کہتے ہیں اماں حسین آ گیا, اماں تمہارا بیٹا آ گیا, اماں تمہارا لخت جگر آ گیا, اماں تمہارا نور نظر آ گیا, اور اماں جب میں گھوڑے سے گروں تو مجھے لینے آنا میری ماں. آ جانا اماں, آ جانا. یہ محرم کی ابتدائی تاریخیں ہے. ایک مرتبہ عصر عاشور ہے, 4000 تیر چلے حسین کی طرف, پشتے فرس میں جھومنے لگے. نانا کی ملت کو دعا دی, نانا کی امت کو دعا دی. ایک آواز بہت قریب سے آئی, حسین آ جا. ماں آ گئی, حسین. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہمیں پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر, جو بے روزگار ہیں رزق فراواں اور رزق بے پایان نصیب کر. پروردگار یہ میرے شعراء ہیں, انہوں نے بارگاہ پنجتن پاک اپنے اپنے ہدیے کو پیش کر دیا ہے, اس کو مقبول فرما. پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. کوئی غم نہ دے ہمیں سوا غم آل محمد کے, تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین.